بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پل صراط، ذرا سوچیں کیسا خوفناک اور دشوار منظر ہوگا جب ہم سب کو قیامت کے دن پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔ جہنم کے اوپر بنا ہوا مشہور پل جو بال برابر باریک اور تلوار کی دھار جتنا تیز ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں پل صراط کو یوں بیان فرمایا: پل صراط پھسلنے کی جگہ ہوگی، اس پر بہت چوڑے چوڑے ایسے کانٹے ہوں گے جو مڑے ہوئے ہوں گے، جس شخص کو بھی لگیں گے تو وہ اسے زخمی کر دیں گے یا اپنی نوک میں پھنسا کر جہنم میں گرا دیں گے۔ یہ معاملہ نازک کیوں نہ ہو، پل صراط بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگی۔ یہ جہنم کی پشت پر رکھا ہوگا، یہ سخت خوفناک اور اس سے گزرنا دشوار ہوگا۔ ہر انسان کو اس پر سے گزرنا پڑے گا۔ وہاں صرف دو مقامات ہوں گے، جنت اور جہنم۔ جنت تک پہنچنے کے لیے لازماً جہنم کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔ پل صراط کے اوپر سے گزر کر جب پل کے دوسرے پار جائیں گے، وہاں جنت کا دروازہ ہوگا، وہاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے اور اہل جنت کا استقبال کریں گے۔ پل صراط پر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر فرمائیں گے، اس کے بعد انبیاء علیہ السلام اور پھر امت محمد اور اس کے بعد باقی امتیں گزریں گی۔ جہنم کی آگ تاریک ہوگی اور پل صراط انتہائی اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ اس کے نیچے جہنم نہایت تاریکی میں اور بکھری ہوئی ہوگی۔ پل صراط پر لوگ مختلف طرح سے گزریں گے، بعض تو ایسے تیزی کے ساتھ گزریں گے جیسے بجلی کی چمک کہ ابھی غائب ہو گئی، اور بعض تیز ہوا کی طرح، کوئی ایسے جیسے پرندہ اڑتا ہے، اور بعض ایسے جیسے گھوڑا دوڑتا ہے، اور بعض ایسے جیسے آدمی دوڑتا ہے، یہاں تک کہ کوئی چنٹی کی چال جائے گا۔ اور پل صراط کی دونوں جانب بڑے بڑے انکرے لگے ہوئے ہوں گے، جس شخص کے بارے میں حکم ہوگا اسے پکڑ لیں گے، اور بعض کو زخمی کریں گے اور بعض زخمی حالت میں پل صراط پار کر لیں گے۔ اس پل کے بارے میں تصور کریں جو جہنم کے اوپر بنایا گیا ہے، جو تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے۔ اس پر وہی ثابت قدم اور نجات پائیں گے جو اس دنیا میں صراط المستقیم پر ثابت قدم رہے، اور جو دنیا میں سیدھے راستے سے پھرے اور اپنی پیٹھ پر نافرمانیوں اور گناہوں کا بوجھ لادا تو وہ پہلے ہی قدم پر صراط المستقیم سے پھسل کر گر جائیں گے۔ ذرا سوچیں اس وقت دل کس قدر گھبرائے گا جب پل صراط کی باریکی پر نظر پڑے گی، پھر اس کے نیچے انتہائی سیاہ جہنم پر نظر پڑے گی، کانوں سے آگ کے بھڑکنے اور جوش مارنے کی آواز ٹکرائے گی۔ اب ایسی حالت میں دل پریشان، کانپتے قدم اور پیٹھ پر اس قدر گناہوں کا بوجھ کہ زمین پر نہ چلنے دے، اس کے باوجود پل صراط پر چلنا پڑے گا۔ لوگ ہمارے سامنے پھسل کر نیچے جہنم میں گریں گے، اور جہنم کے فرشتے انہیں لوہے کی کانٹوں اور انکروں سے پکڑ رہے ہوں گے۔ اس قدر خوفناک منظر ہوگا کہ چڑھنے کی جگہ انتہائی دشوار اور گزرگاہ انتہائی تنگ ہوگی۔ پل صراط کی دوسری جانب دروازے پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے۔ جب ہم پل صراط پر پہلا قدم رکھیں گے تو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں گے: یا ربی سلم، یا ربی سلم، اے میرے رب ان کو بچا لے، اے میرے رب ان کو بچا لے۔ پل صراط کے اوپر سے لوگ اپنے سامنے بہت سے لوگوں کو نیچے گرتا ہوا دیکھیں گے اور بہت سے لوگوں کو اس سے نجات پاتا ہوا دیکھیں گے۔ آپ بھی اپنے والدین کو پل صراط پر دیکھیں گے، لیکن آپ کو ان کی کوئی فکر نہیں ہوگی۔ وہاں تو بس سب کو اپنی فکر ہوگی کہ وہ خود کس طرح اس پل کو پار کریں گے۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اور تم میں سے ایسا کوئی نہیں ہوگا جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو۔ تمہارے رب کے ذمے یہ ضرور ٹھہری ہوئی بات ہے، بعض لوگوں کے لیے پل صراط بال سے زیادہ باریک ہوگا، جبکہ پرہیزگاروں کے لیے ایک وسیع وادی کی طرح ہوگا جس پر وہ آسانی کے ساتھ گزر جائیں گے۔ ہمیں آخرت کی کتنی دشواریاں درپیش ہیں، لیکن ہم پھر بھی اس دنیا میں خواب غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔
ہم اس دنیا کی رنگینیوں میں اتنے مگن ہو چکے ہیں کہ ہمیں آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں رہی، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہمیں بار بار منع فرماتے ہیں کہ آخرت کا سفر تم لوگوں کو درپیش ہے، تم لوگوں نے پل صراط سے گزرنا ہے، یہ دنیا صرف اور صرف ایک دھوکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اچھے اعمال اور دین اسلام کی طرف ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیے گا۔